پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر تو کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر تو کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وقال عليه الصلاة والتسليم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابر کے دن جلدی نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے، بادل کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے۔ اس کو بھی نماز کا چھوڑنا ارشاد فرمایا ہے۔ کتنی سخت بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا حکم لگایا ہے۔ اگرچہ علماء کرام نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہے کہ جو شخص انکار کرے گا نماز کا وہی کافر ہوگا، لیکن جس شخص کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی وقت اور اہمیت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ذرا بھی اہمیت ہوگی، ان کے لیے یہ ارشادات نہایت ہی سخت ہے۔ ان کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ کرام کا بھی یہی مذہب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام کا یہ مذہب ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے بلا کسی عذر کے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ میں سے بھی امام احمد بن حنبل کا، اسحاق ابن راہویہ کا اور ابن مبارک کا یہ مذہب ہے کہ بلا کسی عذر جان کر آدمی نماز چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہے۔ اول یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ کے اندر جلا دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے تو وہ مذہب سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا قہر اور غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں اور فحش کی جڑ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحتیں کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں حکم دے کہ بیوی کو طلاق دے دو یا سارا مال خرچ کر دو، لیکن ان کی نافرمانی کبھی بھی نہ کرنا۔ تیسری چیز ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ شراب نہ پینا،
کیونکہ شراب تمام برائیوں اور فحش کی جڑ ہے۔ اور چھٹی چیز یہ کہ لڑائی سے کبھی بھی نہ بھاگنا، اگرچہ تمام ساتھی مر کیوں نہ جائے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ کہیں وبا تعاون وغیرہ پھیل جائے تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے رہنا۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔ لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ، تنبیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اس سے بے فکر نہ ہو کہ ماں باپ تو کچھ کرتا نہیں، جو چاہو مرضی میں کرتے رہو، بلکہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے تنبیہ کے واسطے کبھی کبھی اس کو مارتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر تنبیہ مار کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آج کل شروع میں اولاد کو تو محبت کے جوش میں کچھ کہا نہیں جاتا، اور جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں بلکہ سخت دشمنی ہے کہ اولاد کو بری باتوں سے روکا نہ جائے، اس کی تنبیہ نہ کی جائے، اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے۔ کون عقل مند شخص ہوگا جو اپنے اولاد کے پھوڑے پھنسے کو، زخم کو بڑھائے اور اس پر نشتہ نہ لگائے، مرہم پٹی نہ کرائے کہ اس سے تکلیف ہوگی؟ کوئی بھی عقل مند شخص اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ بلکہ بچہ کتنا بھی روئے، مارے پیٹے، بھاگے، منہ بنائے، زبردستی اس کو مرہم پٹی کیا جاتا ہے، کیونکہ ٹھیک ہونے کا یہی راستہ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام سے وارد ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے اولاد کی نماز کی نگرانی کیا کرو، اور حضور کا ارشاد ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب نماز نہ پڑھے تو 10 برس کی عمر میں اس کو مارو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھا طریقہ تعلیم کرو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کہ کھیتی کے لیے پانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اسے اچھا طریقہ تعلیم کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک بھی نماز فوت ہو گئی ہو، گویا کہ اس کے اہل و عیال، گھر والے، بال بچے سب کے سب فنا ہو گئے ہو، سب کچھ چھن گیا ہو۔ نماز کا ضائع کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے خیر خبر میں مشغول ہے، یا مال و دولت کمانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی لالچ میں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کے گھر کے سب کچھ چھین لیا گیا، اس کے مال و دولت، اس کے بال بچے، اس کے اہل و عیال سب کچھ ختم ہو گئے ہو، اور وہ تنہا کھڑا رہ گیا ہو۔ یعنی جتنا نقصان اور خسارہ اس حالت میں ہے، اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہونا چاہیے، اور جتنا رنج اور صدمہ اس حالت میں ہوتا ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں بھی ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیز میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ ایک فرض نماز میں جب وقت ہو جائے تو نماز ادا کر لینا، اور ایک جنازے کی نماز میں کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھ لینا، اور تیسری چیز بے نکاحی عورت کہ جب اس کے جوڑے کا خاوند مل جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ بہت سے ایسے شخص ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور نمازی بھی سمجھتے ہیں، وہ معمولی بہانہ، تجارت کا ہو، کاروبار کا ہو، بزنس کا ہو، سفر کا ہو، معمولی بہانہ سے کئی نمازیں اکٹھی گھر پر پڑھتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ نماز کو اپنے اوقات میں نہ پڑھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا تو کل قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی، اور حساب و کتاب کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے تو نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا اور نہ حجت اور نہ نجات کا سبب، اور اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہی ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو دریا کے اندر ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے۔ اور حامان اس کے وزیر کا نام تھا، اور ابی ابن خلف جو مشرکین مکہ میں سے تھا، جو مسلمانوں کا اور اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ وہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے جسے بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تجھے قتل کروں گا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی انشاءاللہ تجھے قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اگر آج محمد مجھ سے بچ گئے تو میری خیر نہیں،
چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھا۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ اس کو دور سے نپٹا دے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کے ہاتھ سے بھنجا لیا اور اس کو مارا، جو اس کی گردن پر جا کر لگا اور ہلکا سا خراش آ گیا، جس کی وجہ سے اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں جا پہنچا اور چلا کے کہتا تھا کہ خدا کی قسم محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ کافروں نے اس کو اطمینان بھی دلایا کہ ارے ہلکی سی خراش ہے، ہلکی سی چوٹ ہے، کچھ نہیں، معمولی بات ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ خدا کی قسم محمد نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ دیکھتے کہ اس کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ بیل کی آواز۔ ابو سفیان جو اس لڑائی میں بڑوں زور و شور پر تھے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، انہوں نے ان کو شرمندگی دلائی اس کو کہ ہلکی سی چوٹ ہے، بچے کی طرح رو رہا ہے، وابلہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے پتہ بھی کس کی مار ہے؟ یہ محمد کی مار ہے، اس سے جو مجھے تکلیف اور درد ہو رہا ہے، اگر لات و عزیٰ کی قسم اس تکلیف کو سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے حجاز والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ محمد نے مجھے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا، میں ضرور مارا جاؤں گا، اگر اس کہنے کے بعد وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ایک دن پہلے انتقال کر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے کتنی غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکا کافر جو اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اس قدر یقین ہو کہ اس کے اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، اور ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرنے کے باوجود، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہم کتنا رکتے ہیں۔ ہر شخص اپنے گریبان کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 5 طرح سے اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کی رزق کی تنگی ہٹا لی جاتی ہے، اس کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ آج دیکھیے ہر شخص رزق کے تعلق سے پریشان حال ہے، کسی کے پاس کمائی نہیں ہے اور کسی کے پاس کمائی ہے تو سکون نہیں، پریشانی ہے، کوئی بیماری میں گھرا ہوا ہے، تو کیوں نہیں نماز کی پابندی کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ساری دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے بول کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ عذاب قبر اس سے ہٹا لیا جاتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ قیامت کے دن اس کے نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور چوتھی چیز یہ کہ اس سے حساب و کتاب سختی سے نہیں لیا جائے گا، حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا، اور پانچویں چیز یہ کہ پلسرا سے وہ جلدی سے گزر جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو، کبھی پڑھتا ہو کبھی نہ پڑھتا ہو، تو اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوگا، 5 طریقے سے تو دنیا میں، اور 3 طریقے سے موت کے وقت، اور 3 طریقے سے قبر میں، اور 3 طریقے سے قبر سے اٹھنے کے وقت۔ 5 تو دنیا کی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، صلح کا نور ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر رونق ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، ان کے چہرے سے ایسا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نمازی شخص ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے نیک اعمال کا اجر اٹھا لیا جاتا ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پانچویں چیز یہ کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق اور حق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہے کہ یہ ذلت سے مرتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ بھوکا مرتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ پیاسا مرتا ہے، اگر پورا سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اور قبر کی 3 عذاب یہ ہے کہ اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے، اور قبر کے اندر آگ جلا دی جاتی ہے، اور ایک سانپ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کی آنکھ آگ کی ہوتی ہے اور ناخن لوہے کے، اور اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پورے دن چل کر ختم تک پہنچا جائے، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے، میں تجھے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے طلوع آفتاب تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک مارے جاؤں، اور مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک مارے جاؤں، اور عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک مارے جاؤں۔ لکھتے کہ جب وہ مردے کو ایک بار مارتا ہے تو 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اور قبر سے نکلنے کے عذاب 3 یہ ہے
کہ جب وہ قبر سے نکلتا ہے آدمی مردہ تو اللہ کا قہر اور غضب اس پر نازل ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کا حساب سختی سے لیا جاتا ہے اور جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھتا تو عرض کر دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول فرمایا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا چوڑا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا اور جہنم کے اندر متفرق طور پر لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے ذکر فرمایا۔ من جملہ اس میں سے فرمایا کہ ایک شخص تھا کہ اس کو ایک فرشتہ ایک پتھر سے مارتا تھا، اس کے سر پر سر کچلا جا رہا تھا اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جاتا تھا، جب تک پتھر لائے پھر اس کا سر صحیح ہو جاتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو ان دو فرشتوں نے کہا کہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا تھا اور چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سوتا رہتا تھا۔ اتنی سخت وعید ہے نماز چھوڑنے پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک بھی نماز چھوڑ دے وہ بعد میں پڑھ بھی لے لیکن قضا کرنے کی وجہ سے ایک حقوق جہنم میں جلے گا اور ایک حقوق کی مقدار 80 برس ہے اور قیامت کا دن یہاں کے 1000 کے برس کے برابر ہوگا۔ اس اعتبار سے ایک حقوق کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ قرۃ العیون میں فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہو کہ ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ بنا۔ پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانتے ہو شقی اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے دریافت کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شقی اور محروم وہ شخص ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہو، فرض نماز نہ پڑھتا ہو۔ ایک حدیث میں نقل کیا گیا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو لملم کہتے ہیں، اس کے اندر موٹے موٹے سانپ ہیں، اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے جیسے اونٹ کی گردن، یہ نماز چھوڑنے والے کو ڈسیں گے۔ اور ایک حدیث میں نقل کیا گیا کہ جہنم کے اندر ایک میدان ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں، وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو کھچر کے برابر ہے، یہ بھی نماز چھوڑنے والے کو ڈسیں گے۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن کرنے میں شریک تھا، دفن کرتے ہوئے اس کا پرس قبر کے اندر گر گیا، اس کو اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں اس کو خیال آیا تو اس نے قبر کھود کر وہ پرس نکالنے کے لیے سوچا، وہ چپکے سے گیا قبر کو کھودا تو دیکھا کہ اس کی قبر آگ سے لپٹی ہوئی ہے۔ یہ روتا ہوا دوڑا ہوا اپنے ماں کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، میں نے بہن کی قبر کو اس طرح آگ میں لپٹا ہوا دیکھا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور نماز نہیں پڑھتی تھی، قضا کر دیتی تھی۔ تو نماز چھوڑنے پر اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ نماز چھوڑنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، آدمی جب مرتا ہوا رہے تبھی بھی نماز معاف نہیں ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔